अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतों का साया करे। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफा दे। जिसके घर में भी छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है, अल्लाह पाक उन सब पर अपना रहम फरमाए। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। ये मेरी वीडियो स्पेशली बाबा फूड की जो बेगम साहिबा है, राजा साहब जिनको कहा जाता है, उनके लिए है। अल्लाह पाक उनको इस मोजी मर्ज से बखैरियत निकाले, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला दे और उनके घर वालों को हिदायत दे कि उनकी बीमारी को बीमारी रहने दिया जाए, ना कि उनकी बीमारी को भी जरिया माश बना लिया जाए। आमीन सुम आमीन। आप सबसे भी मेरी दिली एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये एक बड़ा तकलीफ दे मरहला है और वो जिस स्टेज पर हैं, इनके घर वालों को भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। डॉक्टर्स कभी भी नहीं बताते कि पेशेंट किस स्टेज पर जा चुका है, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना होता है। अगर वो घर वालों को बताना शुरू कर दें कि आपके पेशेंट की ये हालत यहाँ तक आ गई है, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि आप पैसे क्या लगा रहे हैं, और कई लोग वैसे ही दिल छोड़ देते हैं, मरने वाले से पहले मर जाते हैं। अल्लाह ताला खैर करे, मैं उनके लिए ऐसी बात नहीं करी, मैंने एक जर्नल ये बात की है, लेकिन क्योंकि मैं खुद ये सब चीजें देख चुकी हूँ और लिटरली मेरे दिल को इतनी शदीद तकलीफ हो रही है ये देखकर कि जो उनकी हालत हो रही है। और ये आई डोंट नो कि उनको डॉक्टर्स ने क्या बताया है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनके घरों में अल्लाह माफ करे कैंसर जैसे मर्ज जो है वो हो चुके हों, गुजर चुके हों, उन्होंने अपने इतने प्यारे रिश्तों को जाते देखा हो, तो उनको पता होता है कि ये चीज कहाँ तक जा चुकी है और क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि ये फैमिली, इसको पैसे तो मिल गए, घर दिखाया, बीवी दिखाई, बहू दिखाई, सब कुछ दिखाया, आज भी इस वीडियो में आप देखें क्या कुछ बताया जा रहा है। इस फ्लोर पे आगे, उस फ्लोर पे चले गए, वीडियो बनाई जा रही है। मुझे एक बात बताएं, दुआ मांगने के लिए आप जरूर रिक्वेस्ट करें, वो आप 1 मिनट का शॉर्ट भी डालते ना, तो इससे कहीं ज्यादा लाखों में जो है ना दुआएं आपको मिल जाती हैं। आपने एक वीडियो बनाई, मुझे आपकी वीडियो बनाने पे एतराज नहीं, लेकिन जब माँ इतनी क्रिटिकल थी आईसीयू में, जिसको देखकर मेरा अपना दिल जो है वो हिल गया है, तो आप उस टाइम पे भी वीडियो कैसे बना रहे थे? आपको अल्लाह ताला ने उस टाइम भी कैसे हौसला दिया था? आपको बाद में रोना आ रहा है, मैं इस पे बिल्कुल नहीं डाउट कर रही कि आपको अपनी माँ की हालत देख के रोना नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो रोना जो है, वो आप जाए नमाज पे बैठ के अपने रब के सामने भी तो रो सकते हैं, क्योंकि औलाद की दुआ जो है, जैसे माँ की दुआ अर्श तक जाती है, इसी तरह औलाद की दुआ माँ को मौत के मुंह से वापस ला सकती है। और ये मेरे साथ हुआ है, मैं इस चीज को जो है ना खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मेरे डॉक्टर्स तक ने कहा कि आपको वापस लाने वाली शायद आपकी औलाद की दुआएं हैं, आपकी कोई नेकियां हैं जो आपको वापस ले आए। तो आप लोग कैसी औलाद हैं? क्या अभी भी आपके पेट नहीं भरे? एक तरफ सास जो है वो बिस्तर मर्ग पे है, बुरी हालत में है, और दूसरी तरफ बहू जो है गले में दुपट्टा डाल के, इतना बड़ा गला पहन के, अपने आप को पूरा दिखा के देवर के साथ बैठ के जा रही है। कहाँ शर्म, कहाँ हया? माँ अगर बीमार है तो आप मुझे बताएं, कम से कम इस वक्त में ही उनका पर्दा रख लें। जिस रब ने ये हमें हुक्म दिया है कि एक औरत मर के भी जो है बेपर्दा ना हो, उसको तदफीन भी की जाए, तो उसके मुंह से जब चौथा कपड़ा हटाया जाता है, रब भी औरत को बेपर्दा अपने पास नहीं बुलाता। ये लोग जो आज कहती हैं कि जनाब वो फलां ठीक कर रही है, फलां ठीक कर रही है, मेरी बहनों पहले ये तो जाकर देखो कि पहली ही चीज जो है वो अल्लाह के हुक्म की नफी की जा रही है। अल्लाह ने औरत को जब मैयत भी होती है ना, तो मर्द से ज्यादा कपड़ों में बुलाया, औरत को ढांक के बुलाया। तो उस औरत को किसने इख्तियार दिया है कि वो दुनिया में अपना आप लोगों को दिखाए? हो सके तो इस दलील को कुरान की और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करें। मेरी किसी हार में, मेरी किसी जो है वो, एक वो होता है ना कि भाई इसने ऐसी बात कर दी, वो ना सोचे। मैंने 1000 बार कहा है, ये सोचें कि हमारा रब क्या कह रहा है, उसका पैगाम जो है वो क्या है। ये ना सोचे कि कौन क्या बता रहा है। मैं कहाँ आपको बेपर्दा नजर आ रही हूँ कि अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि ये बेपर्दगी अपने आप को नजर ना दिखाएं, किसी को ना करें। उल्टा मेरी वो तस्वीरें जो मेरी है भी नहीं, उनको भी जो है वो लगाया जा रहा है। अब मेरे थंबनेल पे क्या मेरी तस्वीर लगी हुई है? इवन जो पहले निकाब में भी थी, मुझे वो भी बुरा लगा, मैंने वो खुद हटा दी। क्या आप लोग इस चीज का ख्याल कर रहे हैं? अगर पलवशा समेत किसी और की वीडियो की तस्वीर लगाई जाती है तो वो अपनी हर वीडियो में शेयर करती है, और हर कंटेंट क्रिएटर जो है वो अपनी मर्जी से उसको शेयर करता है। क्या मैं अपनी वीडियो में रोजाना अपनी तस्वीर शेयर करती हूँ? नहीं करती ना।
تو جو جو یہ تصویر لگانے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ میری ہے یا نہیں ہے، پریٹینڈ کر رہا ہے، کیا وہ انسانیت دکھا رہا ہے اپنی؟ یہی بات میں ان لوگوں سے بار بار کہتی آ رہی ہوں کہ چلے دوسروں کو تو پھر شاید جو ہے اللہ کسی اور طرح سے جو ہے سمجھائے گا، دکھائے گا، بتائے گا. آپ کے گھر تو بیماری ہے، اور بیماری بھی گھر کی عورت سے ہے جس نے ساری زندگی جو ہے مشکلوں میں کاٹی ہے، بابا فوڈ کا ساتھ دیا ہے. آج جب ان پہ تکلیف ہے تو آپ نے ان کو بھی کانٹینٹ بنایا ہوا ہے، کبھی آئی سی یو میں لے جانے کا، کبھی ایمرجنسی میں لے جانے کا، کبھی ڈرپ لگ گئی ہے، کبھی یہ لگ. کوئی آپ کو اپنی ماں کی تقدس کا خیال نہیں آ رہا، کوئی آپ کو اپنی بیوی کی رفاقت کا خیال نہیں آ رہا کہ کل کو یہ جو ہے جب قبر میں جائے گی، ہم نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے. جب آپ کے گھر کی وہ عورت جو ہے قبر میں جائے گی، کیا آپ اس کا حساب دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیا میرا حساب میرے شوہر دیں گے؟ نہیں. مجھے اللہ نے اتنی سمجھ دی ہوئی ہے، اتنی بوجھ دی ہوئی ہے، اتنی ہمت دی ہوئی ہے کہ میں خود اپنے آپ کو چھپا سکوں، خود اپنے آپ پردہ رکھ سکوں. اور اگر میں یہ نہیں رکھ رہی تو میں نے اپنے اعمال کا جواب خود جا کے دینا. میرے ہسبینڈ نے، میرے والد نے جو ہے وہ اس چیز پہ رسپانسیبل ضرور ہے کہ وہ میرے ساتھ جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے اگر مجھے نہیں روکا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے ہم سب کو بچائے. لیکن اب اگر ہسبینڈ، بیٹا، باپ، بھائی خود ہی اپنی عورتوں کو پکڑ کے سامنے دکھائے، تھمبنیل پہ بھی لگا دے، ان کو بیماری میں بھی نہ بخشے، وہ درد سے تڑپ رہی ہوں، ان کو شیورنگ ہو رہی ہو، ان کی بری حالت ہو رہی ہے، اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کینسر کی یہ کون سی سٹیج ہے. ذرا اپنے ڈاکٹر سے ڈیٹیل میں پوچھئے گا. یہ ایک ایکسٹریم سٹیج ہے، میں اس کو ڈیفائن نہیں کروں گی کہ یہ تھرڈ ہے، فورتھ ہے، جو بھی ہے. لیکن فور گاڈ سے اپنی ماں کے لیے مزید مشکل نہ پیدا کریں. ان کی آپ کی دوائیوں سے زیادہ ان دواؤں کی ضرورت ہے. آپ کے چینل سے زیادہ ان کو ایک پردے کی ضرورت ہے. آپ کی مسئلے پہ بیٹھ کے رب سے دعاؤں مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کہ لوگوں کو جو ہے اس میں انگیج کرنا. آپ اور بھی طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں. آپ لائے ہیں ماں کو اور پھر بتا رہے ہیں یہ گاڑیاں سیٹ کر دی ہیں، یہ گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں. فور گاڈ سے ایک مانا کہ آپ کو زندگی میں بڑی مشکل سے یہ چیزیں ملی ہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے اس بیماری کا بھی خیال نہ کریں. اور یہی وہ غلط ٹرینڈ ہے. آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی، کسی نے کینسر کو، کسی نے کسی چیز کو، کسی نے کسی چیز کو اپنا کانٹینٹ بنا دیا. اور اس چیز میں جو سچے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی رگڑے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کانٹینٹ ہے، یہ لوگ تو ہمیں پاگل بنا رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس اب سب کچھ ہے تو آپ کو سکون نہیں آ رہا. بابا جی جو ہے وہ اپنی کوئی ریسیپیز بنا کے چلا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں آپ کی ذرا ویڈیوز ڈاؤن ہوتی ہیں، آپ ماں کا کینسر سامنے لے آتے ہیں، ماں کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی آئی سی یو میں لے کر آتے ہیں، کبھی کیمو ہوتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بالوں کو صاف کرتے ہوئے، ہیڈ شیو کرتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں. خدا کا نام لے، ماں ماں ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو. اور یقین کریں اولاد سے بڑھ کے ماں کو جو ہے نا دعا کسی کی نہیں لگتی. یا پھر ماں کی ماں باپ کو جو ہے انگیج کریں اس چیز میں، ان کو لے کر آئیں. ان کو تو ایک بار آپ کی والدہ صاحبہ گئی، اپنی عمارت دکھا کر آ گئی، اپنی گاڑیاں دکھا دی، سب کچھ کر دیا. جا کے اپنی نانی نانا کو لے کر آئیں، وہ اپنی بیٹی کے پاس آئیں، اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگیں. یہ صرف کہنے کی بات ہے. جو کینسر سے گزر رہا ہوتا ہے وہ جتنی تکلیف میں ہوتا ہے آپ لوگوں کی سوچ ہے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اوپر بھاگنا پڑ رہا ہے، نیچے بھاگنا پڑ رہا ہے. آپ لوگ تو کبھی سپورٹنگ میں پھر رہے ہیں، تو کبھی کسی میں پھر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. آپ کو تو چلے اللہ نے وسائل دے دیے ہیں. آپ مجھے بتائیں جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ بھی اپنے مریضوں کو لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. آپ تو بڑی شان سے بیٹھے ہوئے ہیں. چلے جیسے بھی آپ نے پیسہ کمایا، اکٹھا کیا، آپ لوگوں کو ذرا خوف خدا نہیں آ رہا. آپ نے کیا 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 ہے اب تک. آپ وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. میں اس موقع پہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی کہ جو پیسہ آیا کہاں گیا، کیسے کیا، کیا نہیں کیا. وہ آپ جانے اور رب جانے کہ آپ نے واقعی ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. لیکن یہ جو ابھی اپنی والدہ کو آپ نے اس طرح سے اتنی تکلیف میں، آپ کی سوچ ہے کہ کینسر کے پیشنٹ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اتنا خاموش قاتل ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا. جس سٹیج سے وہ ابھی گزر رہی ہیں اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا. اور یہ کھانا چھوٹ جانا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کے ڈاکٹرز آپ کو کیوں نہیں کلیئر بتا رہے. تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یہ چیز ہے یا کوئی اس سے گزر چکا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ سٹیج جو ہے وہ کتنی ایکسٹریم ہوتی ہے، اور مطلب اس میں سروائیول کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ کیسی اولاد ہے، یہ کیسا شوہر ہے کہ یہ بیٹھ کے جو ہے اس بندی کا پردہ نہیں رکھ پا رہے. ان کو بجائے کہ آپ چھپا کے رکھیں، دعا مانگیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے استغفار کریں کہ مولا کریم ہم سے جو غلطی ہوگی ہمیں معاف فرما دے، ہماری سختیاں معاف فرما دے. اس ٹائم پر بھی بیٹھ کے رونا بھی کیمرے کے سامنے ہے،
اور ساری چیزیں کرنی. چلیں آپ نے 1-2 منٹ کا کلپ بنایا ٹھیک ہے, لیکن میں تو حیران ہوں کہ جب وہ اتنی بری حالت میں تھی تب بھی کلپ بنایا گیا. کیسے حوصلہ پڑا آپ کا؟ اور آج آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں. چلیں آپ نے اس ٹائم بھی بنا لیا, کیا لوگوں کو اپنی ماں کا وہ تکلیف کا لمحہ دکھانا ضروری تھا؟ آپ کی یہ ویڈیو جب آئی وہ اس تکلیف سے گزر چکی تھی, وہ لائیو نہیں تھا کہ اس ٹائم لوگ جو ہے مسئلے پہ بیٹھ جاتے یا دعائیں کرنے شروع کر دیتے. میری اس بات سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یقین مانے یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ جن کے پاس بھی آ گیا ہے یوٹیوب پہ آ کے, سوشل میڈیا پر آ کے, ان کی آپ تکلیفیں چیک کریں, ان کے گھروں میں مسائل چیک کریں. کہیں گھر نہیں رہ رہے, میاں بیوی کو چھوڑا ہے, بیوی میاں کو چھوڑ رہی ہے, کسی کی بیوی بیمار ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے, کسی کا شوہر بیمار ہے, افراتفری مچی ہوئی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق بھی دے تو برکت کے ساتھ دے, حق حلال کا دے. اور جہاں پر حق حلال کا آتا ہے بے شک تھوڑا ہو, یقین کریں برکتیں بھی وہاں پر ہی ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ آزمائشیں جو ہیں مومنوں کی ہوتی ہیں, لیکن یہ لوگ جو ابھی اس طرح سے ساری چیزیں دکھا کے اس پہ ہی پیسے کما رہے ہیں. اب کہاں گئے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ حق کی بات کر رہے ہیں اور مونیٹائزیشن میں دکھا رہے ہیں؟ اب یہ جو اپنی ماں جی کو دکھا رہے ہیں بیماری میں, یہ مونیٹائزیشن کے بغیر دکھا رہے ہیں؟ یہ کیا دعا کے لیے دکھا رہے ہیں؟ یہ کمائی کے لیے دکھا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری خدمت ثواب کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ان کی خدمت پر شک نہیں کری, لیکن ان کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں. کبھی ماں کو اس طرح سے پیش نہیں کرنا چاہیے. میں تو جب وہ ٹھیک تھی تب بھی کہتی تھی. انہوں نے کھانے کے چینل سے ولاگنگ سٹارٹ کی اور اپنے گھر کی عورتوں کی جو ایک تقدس تھا اس کو سامنے لے آئے. تو آج ہی رک جائیں. آج بہو جو ہے وہ گلے میں دوپٹے ڈال کے جس طرح سے وہ پھر رہی ہوتی ہے, کئی بار تو اس نے ویسٹرن پہنا ہوتا ہے اور گھر میں مرد ہی ہے, کوئی خیال نہیں آ رہا. ساس نے پھر بھی اپنے آپ کو کور کر لیا ہوتا ہے, اتنا بھی نہیں خیال آتا کہ میری ساس سامنے اتنے برے حال میں ہے, میں اسی چیز سے ڈر جاؤں. جا کے قبر میں اپنا حوال کا صاف دینا, میں نے آپ کا نہیں دینا. لیکن آپ کی یہ چیز جو ہے لوگوں میں غلط مثال بن رہی ہے. کیا پیسہ آ کے اگر کسی کو مل جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں, اس کے دوپٹے اتر جائیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اسی کو کہتے ہیں نو دولتیے, جن کو جو ہے نیا نیا ملتا ہے نا, پھر ان سے وہ سنبھالا نہیں جاتا. وہ پھر گاڑیاں دکھاتے ہیں, اپنا آپ دکھاتے ہیں, اسی طرح شو آف کرتے ہیں, اور بس ان کا مقصد جو ہے وہ صرف لوگوں کو دکھا کے اپنا آپ منوانا ہوتا ہے اور پیسہ کمانا ہوتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا, اور دل سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکل آسان کرے اور تندرستی صحت والی زندگی عطا کرے ہدایت کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو, ان کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ یہ ان کے لیے جو ہے نا آسانی پیدا نہیں کر رہے, یہ ان کے لیے مزید مشکلیں پیدا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.